World Unani Day 2024 on honor of Hakim Ajmal Khan's birth anniversary and basic principle of Unani system. حکیم اجمل خان ایک بے باک طبیب اور مجاہد آزادی تھے۔ حکیم اجمل خان کی برتھ اینیورسری 11 فروری پر ورلڈ یونانی ڈے منایا جاتا ہے۔ حکیم اجمل خان 11 فروری 1868 میں دہلی میں ولادت پائی۔ حکیم اجمل خان خاندان شریفی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ایک مشہور طبیبانہ خاندان ہے۔ حکیم اجمل خان نے اپنی طبی تعلیم مدرسہ طبیہ کالج دہلی سے حاصل کی۔ حکیم اجمل خان نے یونانی کی بقا کے لیے بہت ہی اہم کام انجام دیے ہیں۔ حکیم اجمل خان نے آیورویدک اینڈ یونانی طبیہ کالج کا قیام کیا جو کہ دہلی میں واقع ہے۔ حکیم اجمل خان نے CCRUM کی بنیاد رکھی جو کہ یونانی کی ڈیولپمنٹ اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ حکیم اجمل خان نے تعلیمی اعتبار سے یونانی کو فروغ دینے کے لیے بہت اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ آیورویدک اینڈ یونانی طبیہ کالج بعد میں حکیم اجمل خان صاحب کے نام سے موسوم ہوا۔ بیسک پرنسپل آف یونانی سسٹم۔ یونانی سسٹم کے کچھ بنیادی اصول ہیں، اس میں ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال، یہ 7 چیزیں شامل ہیں جن سے مل کر بدن انسان بنتا ہے۔ یونانی کا نظریہ جو کہ بقراط کی دین ہے، اخلاق اربع کا نظریہ جس میں دم، بلغم، صفرا، سودا شامل ہے۔ کسی بھی خلط میں بگاڑ مرض کا سبب بنتا ہے۔ یونانی سسٹم میں روٹ مرض کا اصل سبب جان کر اس خلط کے بگاڑ کو درست کر کے مرض کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ چاروں بھی خلط کا اعتدال میں ہونا اس شخص کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ The concept of مزاج۔ مزاج کا نظریہ بھی انہیں خلطوں کے اعتبار سے ہے۔ دموی مزاج، بلغمی مزاج، صفراوی مزاج، سوداوی مزاج۔ ہر شخص کا اپنا ایک یونیک مزاج ہوتا ہے اور ہر شخص کا اپنے اعتبار سے مناسب مزاج ہوتا ہے۔ اسباب 6 ضروریہ۔ اسباب 6 ضروریہ ایسے اسباب ہیں جو کہ انسان کی بقا کے لیے اور انسان کو صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہوا، ماکولات و مشروبات، حرکت و سکون بدنی، حرکت و سکون نفسانی، نوم و یقظہ، احتباس و استفراغ۔ ہوا جو ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن۔ ماکولات و مشروبات جس میں ہمارا کھانا وغیرہ شامل ہے۔ حرکت و سکون بدنی جس میں ہمارا چلنا پھرنا، ایکسرسائز وغیرہ۔ حرکت و سکون نفسانی ہماری سوچنے کی صلاحیت۔ نوم و یقظہ ہمارا سونا اور جاگنا۔ احتباس و استفراغ۔ احتباس جسم میں جو ضروری چیزیں ہیں ان کا ٹھہرنا اور استفراغ جسم کی غیر ضروری چیزوں کا خارج ہونا۔ اسباب 6 ضروریہ میں اعتدال ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں بگاڑ مرض کا سبب بنتا ہے۔ تشخیص۔ مرض کی تشخیص کرنے کے لیے طب یونانی میں سب سے مؤثر طریقہ نبض کا ہے۔ نبض کے ذریعے مرض کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ بول کے ذریعے بھی مرض کی تشخیص میں آسانی ہوتی ہے۔ ابھی تو یورین انالیسس، یورین ایگزامینیشن جدید طریقہ آیا ہے اور ساتھ ہی علامات و نشانیاں کے ذریعے بھی بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ قدیم طریقہ مزاج کے اعتبار سے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے اور اس کے اعتبار سے اس کا علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ یونانی میں علاج کے لیے 4 طریقے رائج ہیں: علاج بالغذا، علاج بالدوا، علاج بالتدبیر، علاج بالید۔ غذا کے ذریعے مرض کا ازالہ کرنا، اس کے بعد
علاج بالدوا، دوا میں پہلے مفرد دواؤں کو سے علاج کرنا بہتر ہوتا ہے، بعد میں مرکب دوا کی طرف راغب ہو۔ اگر کسی چیز کا استفراغ کرنا ہو یا علاج بالتدبیر کی ضرورت ہو تو اس وقت علاج بالتدبیر بہترین طریقہ ہے، اور لاسٹ آپشن ہوتا ہے سرجری کا، جراحت کا علاج بالجد۔ انسان کی غذا جس طرح سے ہوں گی اس کے بدن پر اس کے اثرات اس طرح سے ظاہر ہوں گے۔ اگر انسان صحت مند غذا کھاتا ہے تو اس کا جسم بھی صحت مند رہتا ہے، اور اگر جنک فوڈ اور انہیلدی فوڈ کھانے سے مرض کے لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جس کی غذا صحیح ہوں گی اس کا جسم بھی تندرست ہوگا، اس کا سماج بھی ایک تندرست سماج ہوگا۔ میڈیسن، علاج بالدوا، میڈیسن کے ذرائع تین چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں: نباتی، حیوانی اور معدنی۔ ان تینوں سے میڈیسن حاصل کی جاتی ہے اور ان کے مرکب تیار کر کے علاج کیا جاتا ہے۔ علاج بالتدبیر ریجیمنل تھراپی، جس میں دلک، ہجامہ، ایکسرسائز، ریاضت، حمام وغیرہ شامل ہے، جس کے ذریعے مرض کے ازالے میں کافی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ فی الحال ریجیمنل تھراپی ویسٹرن علاقوں میں بہت ہی مقبول ہو رہی ہے، جس سے یونانی کو ایک طرح سے فائدہ مل رہا ہے۔ یونانی فارماکولوجی اینڈ فارمیسی، ہمیں یونانی کے فارماکولوجی میں اور یونانی کی دواؤں کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی پریپریشن اور اس کے اسٹینڈرڈائزیشن میں بہت ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور جو قدیم طریقے ہیں ان کو چھوڑ کر جدید طریقوں کی طرف راغب ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یونانی کی بقا کے لیے CCRUM نے یونانی کے لیے بہت ہی اہم اور کارگر اقدامات انجام دیے ہیں۔ یونانی کی ایجوکیشن اور یونانی کو فروغ دینے کے لیے CCRUM ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ ریسرچ کو ماڈرن سائنٹیفک طریقے سے ایک مائکرو بایولوجیکل لیول پر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم مرض کی جڑ تک پہنچ کر اس کو ختم کر سکیں، اور ریسرچ میں طلبہ میں جذبہ جگانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ گلوبل ریکگنائزیشن آف یونانی سسٹم، یونانی سسٹم is recognized by World Health Organization as an alternative system of medicine۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی ہمارے اس سسٹم کو قبول کیا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے کئی کنٹریز میں ہماری یونانی کے کالج قائم ہوئے ہیں، اور یونانی کا امپیکٹ ہمیں پبلک کے اوپر دیکھنے کو ملا ہے۔ یونانی کی دوا افورڈیبل پرائز میں اور لارج پاپولیشن کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ یونانی میڈیسن کو ایک اچھے انداز میں ریسرچ کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم یونانی میڈیسن کو ایک اسٹینڈرڈائز طریقے سے اس کو ریگولیٹ کریں اور اس کی میڈیسن پر ریسرچ کریں اور ماڈرن اسپیکٹ پر اسے ایڈوانسمنٹ کریں۔ ہمیں طلبہ پر محنت کر کے ان کے اندر یونانی کی ریسرچ کے لیے جوش و جذبہ جگانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ یونانی کو آگے فروغ حاصل ہو سکے۔ Thanks to all of you.